اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سعدیہ سہیل، کچھ پرسرار اور انہونی سٹوریز کے ساتھ۔ جی جناب، اگر ہم لفظ استعمال کریں موت، تو موت اپنے اندر ایک خوف کا احساس لیے ہوئے ایک انکہی جگہ ہم منتقل ہو جاتے ہیں، ایک اندیکھی دنیا جس سے بہت زیادہ پرسراریت بھی وابستہ ہے۔ ایک عام انسان دنیا میں آیا ہے، موت برحق ہے، سب نے مرنا ہے۔ ایک اموات وہ ہوتی ہیں جو ہمارے ارد گرد ہر روز ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں لوگ بیمار ہوتے ہیں، کسی کو کچھ، کوئی ایکسیڈنٹ، ڈیتھ، کوئی کچھ ہوا، ایک ایکسیڈنٹ ان کا ہوا اور وہ آئے اس دنیا میں، جس نے جانا ہے وہ چلے گئے، ایک پروسیجر سے گزرتے ہیں، اور ہم اس کے بعد اطمینان بھی آ جاتا ہے، اللہ صبر بھی دے دیتا ہے، یاد رہ جاتے ہیں وہ لوگ۔ لیکن دن میں ایک کوئی اس طرح کی پرسراریت نہیں ہوتی۔ بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی میموری میں رہ جاتی ہیں، جن کی پرسراریت شاید کہ کیسے ہوئیں، کیوں کر ہوئیں، اس کو جو ہے اس کا کوئی جواب نہیں دے پاتے۔ ایسے خاص طور پہ ہمارے نالج میں تو زیادہ تر ان اموات کا ذکر آتا ہے جو ذرا فیم والے لوگ ہوتے ہیں، مشہور لوگ ہوتے ہیں، ان کے واقعات بھی سنے جاتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں چند ایک حالیہ تو نہیں کہہ سکتے، نیئر فیوچر میں جو کچھ اموات جن پہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے، ان میں مائیکل جیکسن، آج کل مائیکل جیکسن کی مووی بھی لگی ہوئی ہے، لوگ بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے جب اس مووی سے کافی پہلے میں نے اس پہ پورا پوڈ کاسٹ بھی کیا تھا، لیکن جتنا میں نے مائیکل جیکسن کی زندگی کو کلوزلی ریڈ کیا، آبزرو کیا، اس پہ تحقیق کی، میرے دل میں اس انسان کے لیے ایک رسپیکٹ اور ایک چیز بڑھتی چلی گئی، اور اس کی موت کی پرسراریت بھی بڑھتی چلی گئی۔ اور اسی طرح ہمارے ملک میں اپنے ایکٹرسوں سے زیادہ بالی ووڈ کی ایکٹریسز کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ابھی تو حالیہ ہماری بھی ایک ماڈل، اور عائشہ خان ہماری ٹی وی کی بہت سینئر اداکارہ، جو اپنے فلیٹ میں مردہ پائی گئیں، اور کافی ٹائم گزرنے تک ان کی موت کا پتہ نہیں چل سکا۔ وہ تو خیر اس معاشرے کی سرد مہری اور ظلم کی بھی ایک داستان ہے۔ اس طرح سری دیوی کی موت بھی ایک دم اچانک اور لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا انکشاف تھی۔ بیٹھے بٹھائے باتھ روم میں وہ اچھی بھلی گئی ہے، وہ ایک باتھ ٹب میں کیسے ڈوب کے مر گئی، اس مسٹری کو کوئی سورٹ آؤٹ نہیں کر سکا۔ اور اس سے پہلے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی جس کی مماثلت سری دیوی سے بہت زیادہ تھی، اور اس کی وجہ شہرت بھی سری دیوی سے مماثلت بنی، وہ تھی دیویا بھارتی۔ اس سے بھی جو کھڑکی سے گر کر اس کی موت بھی بہت پرسراریت لیے ہوئے تھی۔ بڑی تحقیقات ہوئی، آخر کار اس کو ایک حادثہ قرار دے دیا گیا۔ کسی نے کہا یہ خودکشی، وہ ڈپریس تھی، کسی نے یہ بھی کہا، کہنے والوں نے، کہ وہ کیونکہ ایک مسلمان پروڈیوسر سے، اس کی ڈائریکٹر تھی یا پروڈیوسر، ان سے وہ شادی کرنا چاہ رہی تھی، تو وہ مسلمان ہونا چاہ رہی تھی، اور شاید کسی انتہا پسند تنظیم کا یہ کام تھا کہ اس کو مروا دیا گیا۔ اس ٹائم اس کے فلیٹ پہ موجود اس کی بیسٹ فرینڈ، اس کی ڈیزائنر، اس کا ہسبینڈ، اس کی پرانی ملازمہ بھی موجود تھے، اور اس اونچائی پہ فلیٹ ہونے کے باوجود بالکونی پہ کوئی ایسی پروٹیکشن کی ریلنگ کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی ایک بہت ہی عجیب بات تھی، اور اس کا اس بالکونی کی اس چھوٹی سی دیوار پہ جا کے بیٹھنا بھی بہت حیران کن تھا۔ کئی موتیں ایسی ہوتی ہیں جو کویسچن مارک چھوڑ جاتی ہیں، اور اس کے پیچھے بہت زیادہ کنٹروورسیز چلتی ہیں۔ کہ انڈین ایکٹر، مجھے اس کا نام تو یاد نہیں آ رہا، لیکن وہ بھی جس کی خودکشی کہا گیا، جو اپنے فلیٹ میں دوپٹے کے ساتھ، آئی تھنک وہ ہینگ کیا اس نے خود کو، اس کی بھی اموات کے ساتھ بہت ہی پرسراریت منسوب ہے۔ مائیکل جیکسن کی جہاں تک بات ہے، مائیکل جیکسن کہ اب دیکھیں، اب چیزیں جو کھل رہی ہیں، جب میں نے اس پہ پروگرام کیا، جو میری تحقیقات سامنے آئیں، ایک تو مائیکل جیکسن کہ اب تو خیر آپ
فلم بھی دیکھ رہے ہیں اور میرا وہ پروگرام بھی ضرور دیکھیے گا، پوڈ کاسٹ تھی کہ ایک تو اس کا بچپن کافی تکلیف دیتا، خاص طور پر اس کے والد کے حوالے سے، اور وہ بہت احساس کرنے والا، محبت کرنے والا، جانوروں سے بھی بہت زیادہ اینیمل لور تھا، اور انسانی حقوق کے لیے، کینسر پیشنٹ بچوں کے لیے بہت کام کرتا تھا۔ اور جو میرے تحقیق سے چیزیں تھوڑی بہت، جو میں نے اپنی لمیٹڈ سورسز کو اور لوگوں نے تحقیق کی ان کو پڑھ کر سمجھ کر جو چیز میں نے کی، اس کا تعلق ایپسٹین فائلز کے حوالے سے بھی بہت قریبی تھا۔ اور ایک بہت مشہور بچہ اداکار جس کی ایک مووی بہت ہٹ ہوئی تھی ہوم الون کے نام سے، اس بچے اداکار کو بھی بہت ٹرکی انداز میں ایپسٹین کا جو جزیرہ تھا وہاں لے جانے کی کوشش ہوئی، اور مائیکل جیکسن اس حوالے سے تحقیق بھی کر رہا تھا، اور اس کی نالج میں کافی انفارمیشن آ گئی تھی۔ اس نے اس بچے کو بھی وہاں سے جانے سے بچایا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کے حوالے سے اس کو ڈسکلوز دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ یہ تو اب آیا ہے، وہ بہت پہلے اس پہ کام کر رہا تھا۔ اور جس طرح اس کا ایکسٹریم برن کا جو اس کا ہوا تھا، اس کے بعد اس کی وہ پین کے ریلیف کے لیے جس طرح اس کو مورفین کا محتاج کیا گیا تھا، وہ کوئی ڈرگز نہیں لیتا تھا۔ اس کے حوالے سے اس پہ جھوٹے کیس بنے کہ وہ بچوں کے ساتھ اس کے تعلقات کے، کہ وہ بچوں کو کے ساتھ تعلقات استوار کرتا ہے، اس طرح کے معاملات۔ جب آپ اس کو، اس کی لائف اسٹوری دیکھیں، تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے وہ بچوں کی پروٹیکشن کے لیے کام کر رہا تھا۔ یہ سارے کیسز اس پہ اس لیے بنائے گئے کہ وہ ایپسٹین فائل میں جو لوگ انوالو ہیں، ملک کا صدر انوالو ہے، جس لیول کے لوگ انوالو ہیں، آپ کے سامنے آپ کو لگتا ہے کہ وہ مائیکل جیکسن کو یہ موقع دیتے کہ وہ اس کو ڈسکلوز کر سکتا؟ اس سے پہلے وہی معالج جو علاج کیا کرتا تھا، جو ایک خاص ڈوز لگایا کرتا تھا، 3 دن سے وہ سویا نہیں تھا، وہ اتنا ڈسٹرب تھا، اس کو اس طریقے سے ڈوز دی گئی کہ وہ سروائیو ہی نہیں کر سکا، زندگی کی جنگ ہی ہار گیا۔ اور اس کے پیچھے جو راز تھے، اور اس کے بھائی کا اسلام کو قبول کرنا، اس کی پوری فیملی کا، اور ایسی بھی ایک کلام ہے، ایک نعتیہ کلام ہے انگریزی کا، جو مائیکل جیکسن نے پڑھا تھا، جو ریلیز ہونے نہیں دیا گیا اس کو۔ مائیکل جیکسن کیونکہ دین اسلام کی طرف راغب ہوا تھا، اس کی فیملی اس طرف کافی راغب ہو گئی تھی، تو اس چیز کے لیے بھی یہ بھی اس کا ریزن بن سکتا ہے۔ ایپسٹین فائل دا بگیسٹ ریزن جو اس پہ جھوٹے مقدمات چلائے گئے، لگائے گئے، اصل حقیقت تو بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، غیب کا علم ان کو ہے، لیکن بظاہر جو حالات اور معاملات ہیں، اس سے اس کی اچانک اور پرسرار موت کا سب سے زیادہ تعلق ایپسٹین فائل، اس کے راز افشا کرنے، اور وہ بہت سی ایسے باتیں جان چکا تھا جو کہ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے منہ سے اگر بات نکلتی، جس کی جتنی اس کی بڑی فالوورشپ تھی، جتنے لوگ اس سے محبت کرتے تھے، تو شاید بہت جلدی یہ چیز لوگوں کے علم میں آ جاتی۔ آج بھی اس فائلز کے کیسز کو دبانے کے لیے جنگیں چھڑ گئی ہیں، کبھی اس ملک پہ حملہ کر دیں، کبھی اس ملک پہ حملہ کر دیں، تاکہ یہ معاملات یہاں دب جائے۔ یہ ایک شیطانی نیٹ ورک ہے، اور شیطان جو ہے وہ اس چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، دجالی فتنہ ہے۔ جو لوگ اس کو ڈسکلوز کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اور اس کو بلکہ مائیکل جیکسن کو سیٹینک سوسائٹی کی طرف سے بھی اپروچ کیا گیا تھا کہ فیم کے لیے، نام کے لیے، لیکن وہ ایک بہت ہی حساس طبیعت کا انسان تھا، اسے ایک بہت تکلیف دہ بچپن گزارا تھا۔ جو انسان جانوروں سے کے لیے دل میں محبت رکھتا ہے، پیشنٹس کے لیے محبت رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ حساس دل کا اور اچھے دل کا مالک ہوتا ہے، وہ کسی ایسے ظلم کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اور دین اسلام کی طرف اس کی رغبت
یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن اس کی موت کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں بھی اس طرح کی بہت سی باتیں تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی۔ بہت شکریہ۔